وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو اللہ کی پناہ لے لو شیطان مردود سے، یعنی اس سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو کہ شیطان تو تم کو نقصان نہ پہنچائے۔ بہت اصل کا یہ ہے کہ جب آدمی کو نیک کام کرنے لگتا ہے تو شیطان بیچ میں کودنے کی کوشش کرتا ہے، اور وہی چاہتا ہے، یہ کوشش کرتا ہے کہ یہ آدمی نیک کام نہ کرے، نیک کام کرنے سے رک جائے۔ لیکن جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آدمی پڑھ لیتا ہے تو وہ آدمی نے اپنے آپ کو اللہ کی حفاظت میں دے دیا، اللہ کی پناہ میں دے دیا۔ اب یہ شیطان مردود جو ہے یہ آدمی کو نقصان نہیں پہنچا پائے۔ دوسری ایک بات یہ بھی ہے کہ آدمی شیطان کو دیکھ نہیں سکتا، اور طاقت کے حساب سے اور بدماشی کے حساب سے شیطان بہت طاقتور ہے، بہت آگے ہے، لہٰذا لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ طاقت والا تو کوئی نہیں۔ تو جب آدمی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے گا، اللہ کی حفاظت میں دے دے گا، پھر ایسی صورت میں شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دو، اللہ کی حفاظت میں دے دو، تاکہ شیطان تمہیں نقصان نہ پہنچا پائے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کل امر ذی بال لم یبدأ به بسم اللہ الرحمن الرحیم فهو اخطأ، کہ ہر عظیم الشان کام، ہر بڑا کام جو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ شروع کیا جائے وہ دم کٹا رہتا ہے، یعنی بے برکت رہتا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ لہذا جب آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کوئی بھی کام شروع کرے گا تو اس میں برکت ہوگی، اور وہ کام انشاءاللہ طور پر کیا وہ مکمل ہوگا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا کیا ہے، ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کسی بھی کام کو شروع کرنے سے پہلے، کسی بھی اہم کام کو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کو پڑھنا چاہیے۔ کبھی آدمی تھوڑا سا پڑھ لیتا ہے بسم اللہ، وہ بھی چل جائے گا، لیکن بہتر یہ لکھا ہے علماء نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے، پوری پڑھی جائے۔ کیا پڑھی جائے؟ پوری پڑھی۔ اسی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، قرآن کریم کا حصہ ہی ہے۔ سورہ نمل کی آیت ہے وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ بلقیس کے پاس جو ہے جو رانی تھی، اس کے پاس جو خط کیا تھا سلیمان علیہ السلام کا، تو اس میں جو شروعات جو تھی اس میں اوپر کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس میں کوئی شک نہیں، قرآن کریم کی آیت ہے یہ۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی عظیم الشان کام ہے، کوئی بھی کام ہو، نیک و جائز کام ہونا چاہیے۔ اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ جائز اور نیک کام ہو تو اس کے شروع کرنے سے پہلے آدمی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے۔ لیکن کوئی آدمی ایسے وقت میں نہیں، ایسے وقت میں جو پڑھتا ہے، لیکن کوئی آدمی ناجائز اور حرام کام کرنے سے پہلے کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ فرض کیجیے اللہ معاف کرے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں شراب پینے لگے اور اس سے کہتے ہیں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء نے لکھا ہے کیونکہ ناجائز اور حرام کام سے پہلے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ایمان ختم ہو جائے گا، یہ آدمی کیا ہو جائے گا، ایمان سے نکل جائے گا۔ لہٰذا ضروری ہے کہ آدمی جب بھی کوئی کام اور نیک اور جائز کام کرے تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی۔ اور اللہ معاف کرے کہ کوئی ناجائز اور حرام کام کرنے جا رہا ہے تو پھر ایسی صورت میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتا۔ حکمت کیا ہے کہ کوئی بھی کام ایمان والا مسلمان اگر شروع کر رہا ہے تو اس سے پہلے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، اس لیے کہ آدمی کا رخ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف موڑنا ہے، کہ میرا کوئی بھی کام اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے چاہنے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اللہ سے مدد مانگے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک ایمان والا اور غیر ایمان والا جب بھی کوئی کام شروع کرتا ہے، اچھا کام شروع کرتا ہے، تو ایسی صورت میں فرق یہ ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے،
اور ایمان والا جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے پڑھتا ہے، تو گویا وہ ہر وقت جو ہے، ہر وقت آدمی ہمیشہ کام کرنے والا وہ عبادت ہے۔ دنیاوی اعتبار سے کوئی صحیح کام ہے، جائز کام ہے، وہ کام کر رہا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، تو کوئی یہ بھی کیا بنے گا، عبادت بنے گا۔ دنیاوی اعتبار سے وہ کام ہو رہا ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنے کے نتیجے میں یہ کام بھی کیا بن جائے گا، عبادت بن جائے گا۔ ایک آدمی محنت مزدوری کرنے گیا ہے، اپنے 20 بچوں کے لیے کمانے کے لیے جا رہا ہے، کام کرنا شروع کر رہا ہے، کوئی بھی کام محنت مزدوری، کوئی بھی کام جائز کام کر رہا ہے، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی اعتبار سے دنیا میں جو کام ہے، جو کہ اللہ کے نام سے اس نے شروع کیے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ میرا کوئی بھی کام اللہ کی مشیت کے بغیر، اللہ کے چاہنے کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو ظاہر ہے کہ ایسی صورت میں یہ سارے کے سارے کام کیا بن جائے گا، عبادت بن جائے گا۔ تو گویا ایمان والے کا ہر کام جو ہے عبادت بن جائے، جائز کام ہر کیا ہے کہ عبادت بن جائے، تو اس وجہ سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہے پڑھا جائے کسی بھی جائز کام کو شروع کرنے سے پہلے، لیکن ناجائز اور حرام کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بالکل بھی نہیں پڑھی جائے گی۔ بعض اوقات مذاق میں یہ اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، دو احباب بیٹھے ہوتے ہیں، خاص طور سے برا نہ مانیے کہ جوانوں میں یہ باتیں رہتی ہیں کہ مذاق اور اس طرح کی باتیں کہے جاتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو معلومات نہیں ہوتی، لیکن اگر دیکھا جائے تو بہت سخت باتیں لکھی ہیں کہ اگر کوئی مذاق میں اور ناجائز اور حرام کام سے پہلے اگر یہ کرے گا تو اس کا کیا کیا نقصان ہے، تو اس سے بڑا اور کیا نقصان ہو سکتا ہے کہ آدمی ایمان سے کیا ہاتھ تو بیٹھے گا، آدمی کا ایمان کیا ہو جائے گا، چھن جائے گا، کیونکہ اس نے اتنا بڑا غلط کام کیا، اتنا بڑا غلط کام کیا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی صورت یا اس کی صورت کے بعد شروع کی جاتی ہے تو اس میں چھوٹے چھوٹے حصے آتے ہیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ان کو کیا بولا جاتا ہے، آیت بولا جاتا ہے۔ آیت کے معنی ہے نشانی، آیت کے معنی نشانی کیا ہے کہ ہر وہ چھوٹا سے ہر وہ جملہ جو کسی حکم کو بتا رہا، اللہ کے کسی حکم کو بتا رہا ہو، اللہ کی کوئی بات بیان کر رہا ہو، اس کو آیت کہا جاتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، آیت۔ اور آیت کے لفظی معنی کس کے آتے ہیں، نشانی۔ اور ایک سورت کا لفظ بھی جو ہے لگتا نہیں کہ کسی کو سورت کا معنی معلوم ہوگا۔ سورت کے معنی آتے ہیں بلندی، ایک معنی لفظی معنی بلندی، اور دوسرے ایک معنی آتے ہیں بلند منزل کے، بلند منزل کے۔ سورت کے ایک لفظی معنی کیا ہے، بلند منزل کے۔ جس طرح کوئی کتاب ہوتی ہے تو اس میں الگ الگ باب قائم کیے جاتے ہیں، اس میں کیا ہے، الگ الگ باب قائم کیے جاتے ہیں۔ جس طرح سے حدیث کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں تو پھر جیسے کہ باب ما جاء فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس باب میں وہ حدیث بیان کی جائیں گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گزر بسر کے بارے میں آئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کیسے گزارتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بسر کیسے ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، اس طرح سے۔ تو اسی طرح سے سورت جو ہے، سورت بھی گویا باپ کے درجے میں ہے، سورت بھی کیا ہے، باپ کے درجے میں ہے۔ ایک سورت میں جو ہے جو مضامین ہے وہ سورت جو ہے سارے کے سارے مضامین کو کیا کر لیتے ہیں، گھیر لیتے ہیں۔ اصل میں اس کے معنی ایک اور کیا ہے، شہر بنا، شہر ہو اور شہر کے باہر ایک باؤنڈری دی جاتی ہے، دیوار دی جاتی ہے، جیسے گھروں کی چار دیواری جو کہلاتی ہے، اسی طرح جو شہر کے باہر چار دیواری جو ہوتی ہے جس سے شہر کو کیا گھیر لیا جاتا ہے، تو سورت کے ایک لفظی معنی اس کے بھی آتے ہیں، جو کہ سورت اپنے مضامین کو جس طرح سے یہ شہر بنا پورے شہر کو کیا کر لیتی ہے، اپنے احاطے میں لے لیتی ہے، اپنے گھیراؤ میں لے لیتی ہے، اسی طریقے سے سورت بھی کیا کرتی ہے، اپنے مضامین کو اپنے اندر کیا کر لیتی ہے، گھیر لیتی ہے، کوئی بھی مضمون باہر نہیں چھوڑتی، اس لیے سورت کو کیا کہا جاتا ہے، سورت کہا جاتا ہے۔ تو ایک سورت کے معنی لفظی آتے ہیں بلندی کے یا بلند منزل کے آتے ہیں، اور تیسرے سورت کے معنی آتے ہیں شہر بنا کے، شہر کے باہر جو باؤنڈری لگائی جاتی ہے اس کو اس کا گھیراؤ کرنے کے لیے
اس کے معنی بھی، اس کے ایک معنی اس کے بھی آتے ہیں، اور آیت کے معنی لفظی معنی نشانی، لیکن ہر وہ جملہ جو کسی حکم کو بتا رہا ہو، جو کسی حکم کو بتا رہا ہو، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ آیت کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں؟ معلومات کے لیے 6666 آیتیں عام طور سے مشہور کی، لیکن تفسیر ماجدی علامہ عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 6616 آیتیں، کتنے؟ 6616۔ اسی طریقے سے مطلب قرآن کریم سے محبت کرنے والے اور قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے قرآن کریم کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں، قرآن کریم کے الفاظ بھی بیان کیے ہیں کہ کل الفاظ قرآن کریم کے اندر کتنے ہیں، اور اسی طریقے سے قرآن کریم کے کل حروف کتنے ہیں ان کو بھی بیان کیا۔ آیتیں بقول اصح یعنی صحیح قول کے مطابق الاتقان فی علوم القرآن جو ہے علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی علوم قرآن کے اوپر ہے، یہ کتاب بہت ہی معتبر اور بہت ہی اہم کتاب ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ آیتیں کتنی بول 6600 اور الفاظ کتنے ہیں؟ الفاظ حروف نہیں، الفاظ کتنے ہیں؟ 77,934 77,934 کیا ہے یہ؟ الفاظ۔ اور حروف کتنے ہیں؟ 3 لاکھ حروف کتنے ہیں قرآن کریم کے؟ 3,23,760 3,23,760 یہ کس کی تعداد ہے؟ حروف۔ الفاظ 77,934 اور آیتیں 6,616۔ مطلب اتنے چیزیں نقل کرنے والوں نے جو کی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کریم سے محبت اور قرآن کریم سے ان کا شغف، یعنی قرآن کریم کی ہر چیز کو کیا ہے لوگوں نے محفوظ کیا ہے۔ آدمی کوئی بھی چیز ہے منزل پانے والے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اس کے اندر کی اس چیز کا کیا نشہ، ایسا معاف کرے، جیسے آدمی کو کسی چیز کا نشہ ہو جائے تو جب تک وہ چیز اسے ملتی نہیں تو رکتا نہیں۔ اسی طریقے سے قرآن کریم ہے، اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو چاہتا ہو اور قرآن کریم پوری تہ تک پہنچنا چاہتا ہو تو پھر ایسی صورت میں بھی یہ کیا ہے؟ نشہ ہے کہ میں اس پورے کو کیا ہے جان سکوں، صحیح معلومات اس کی کیا حاصل کر سکوں۔ تو لوگوں نے کیسی محنتیں کی، کیسی محبت قرآن کریم سے ہے کہ آیتیں بھی نکالی ہیں، الفاظ بھی نکالے ہیں اور حروف بھی نکالے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے الفاظ بھی محفوظ کر رکھے ہیں، قرآن کریم کے معنی کو بھی محفوظ کر رکھا ہے، قرآن کریم کی تفسیر بھی محفوظ کر رکھی ہے، اور قرآن کریم کے لب و لہجے کو بھی، یعنی قرآن کریم کس طرح سے پڑھا جائے گا، کس طرح سے کیا اس کی ادائیگی ہوگی، تو یہ ساری چیزیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی کیا ہے محفوظ کر رکھی ہے۔ ادائیگی سے پہلے دنیا کی کوئی بھی کتاب محفوظ نہیں ہے سوائے کہ قرآن کریم کی، اس میں ذرہ برابر بھی آج تک کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ ایک سورہ فاتحہ جب آپ پڑھتے ہیں تو آخر میں کہا جاتا ہے لفظ آمین، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ قبول کر، یا ویسے جب دعا کی جاتی ہے تو اللہ میری اس دعا کو کیا کر قبول کر، یہ حدیث سے حدیث کا لفظ ہے، حدیث کا، لیکن ہم پڑھتے ہیں لیکن قرآن کریم کے ساتھ جوڑا نہیں کیا، اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے بعد آمین لکھ دی جاتی ہے تو ہم سب یہی سمجھتے کہ جس طرح سورہ فاتحہ قرآن کریم کا پورا جز ہے والضالین تک، تو آمین بھی کس کا جز ہے؟ قرآن کریم کا، لیکن یہ قرآن کریم کا جز نہیں ہے، یہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا لفظ ہے، وہ حدیث کا یہ لفظ ہے، اس لیے قرآن کریم کے ساتھ جوڑا نہیں گیا اس کو، تاکہ قرآن الگ رہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات الگ رہے، دونوں بھی آپس میں مل نہیں پائے۔ یہ الگ بات ہے کہ قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے حدیث کیا ضروری ہے، لیکن دونوں کو ملایا اللہ کے سبحان اللہ۔